آخرت کے لیے ہم کتنا تیار ہیں؟ دنیا پیٹھ پھیر رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے انسان موجود ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری 6417۔ نیکی کی توفیق مانگنا۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات۔ اے اللہ، میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ ترمذی 3235۔ ساری مخلوقات کے برابر اللہ کی تعریف کرنے کا مختصر وظیفہ۔ سونے سے پہلے جو شخص یہ کلمات پڑھ لے اسے اللہ کی اتنی زیادہ حمد و ثنا کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنی حمد و ثنا اللہ کی کل مخلوقات مجموعی طور پر کرتی ہیں۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی و افضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ ترجمہ: ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ہر تکلیف سے محفوظ رکھا اور رہنے سہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھ پر احسان اور مہربانی فرمائی۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے دے۔ سلسلۃ الصحیحہ 3444۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔ سورہ قصص آیت نمبر 24۔ فتنوں کی بارش۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پر چڑھے، پھر فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ لؤلؤ والمرجان، کتاب الفتن والشراط الساعہ، حدیث نمبر 1832۔ دعا کی قیمتی لمحات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اذان کے جواب میں ویسے ہی کہا کرو جیسے کہ وہ مؤذن کہتے ہیں۔ جب تم اس سے فارغ ہو تو سوال کرو اور دعا مانگو، دیے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی۔ سنن نبی داؤد 524۔ Please like, share, subscribe. Please subscribe.